ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ رواں ہے اور پوری دنیا میں اسلامی لوگ، مسلمان لوگ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اپنے تذکرے کر رہے ہیں۔ ہمارا بھی موضوع گزرت کا چل رہا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے جا رہے تھے، سراقہ بن جوشم سے ملاقات ہو گئی، اسے مشرف کا اسلام کر دیا۔ آگے کا سفر جب آپ کا شروع ہوا، کئی دن کی مسافت کے بعد چلتے 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 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کی بستی سے تھوڑا سا دور تھے کہ آپ کے کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، جو ذات راہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ چلتے چلتے آپ کو بھوک لگی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، وہ بھی بھوک محسوس کرنے لگے۔ ایک غلام عامر بن فہیرہ، وہ بھی آپ کی خدمت کے لیے آپ کے ہمراہ تھا، اسے بھی بھوک نے تنگ کیا۔ اور ایک چوتھا شخص عبداللہ لیثی، وہ بھی آپ کی رہنمائی کے لیے اور راستہ بتانے کے لیے موجود تھا۔ یہ 4 آدمیوں کا قافلہ رواں دواں تھا اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ وہ دور بہت ہی مشکل دور تھا کہ اس دور میں کوئی ساز و سامان نہیں ہوتے تھے، مارکیٹیں، بازار، راستے میں کوئی قیام گاہیں نہیں ہوتی تھی۔ جو جتنے دن کا سفر ہوتا تھا اندازہ کر کے سامان ساتھ لے جانا پڑتا تھا، لیکن وہ سامان آپ کا راستے میں ہی ختم ہو گیا۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، یہاں کھڑے ہو کر ارد گرد نگاہ دوڑاؤ، کہیں کوئی آبادی نظر آئے، کوئی جگہ نظر آئے تو ہم وہاں جا کر ان سے ان کی میزبانی میں کچھ کھا پی لیں، کچھ اپنی بھوک مٹا لیں، کوئی پانی پی لیں، کچھ پیاس ختم ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو دور دور تک کوئی آبادی نظر نہ آئی۔ تھوڑے سے آگے چلے تو دور ایک خیمے کی شکل نظر آئی۔ آپ نے فوراً خدمت میں آ کر عرض کیا، رسول اللہ میں وہاں ٹیلے پہ چڑھا ہوں، دور میں نے ایک جگہ دیکھی ہے، وہاں مجھے لگتا ہے کہ خیمہ ہے، کوئی قیام گاہ ہے، کسی کا پڑاؤ ہے وہاں پر، آؤ ہم وہاں چلتے ہیں، وہاں جا کر دیکھتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے کہنے پر آقا دو عالم نے اپنے مختصر سے قافلے کو حکم کیا کہ چلے اس جگہ پہ پہنچتے ہیں۔ چلتے چلتے جب وہاں پہنچے، اس وہ ایک خیمہ تھا، ایک ٹھہرنے کی جگہ تھی، اور اس خیمے کے اندر ایک ضعیف العمر بڑھیا بیٹھی تھی، اور اس کا نام تھا ام معبد۔ کیا نام تھا؟ ام معبد اس کا نام تھا، اس خاتون کا، اس بڑھیا کا۔ اور وہ تنہا بیٹھی تھی، تھوڑا بہت ساز و سامان اس کے گھر کا پڑا تھا۔ حضرت صدیق اکبر آگے بڑھے، عرض کی، ہے اماں جان، ہم مسافر ہیں اور سفر پہ جا رہے ہیں، ہمیں پیاس اور بھوک نے تنگ کیا ہے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں کچھ کھانے پینے کے لیے، اگر کچھ ہو تو ہمیں پیش کیجیے۔ میں معبد بڑی حیران پریشان ہو گئی، بوڑھی خاتون تھی، کہنے لگی، بیٹا میں تو بے سر و سامان ہوں، میرا خامد بکریاں، ہماری چند بکریاں ہیں، وہ لے کر جنگل میں نکل گیا ہے، وہ شام تک لوٹے گا، اور میں تو بالکل ہی تنہا رہتی ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نگاہ دوڑائی تو خیمے کے پار ایک طرف ایک بکری جو بالکل نحیف و نزار تھی، کمزور تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی اور چلنے کے قابل بھی نہیں تھی، وہ اس جگہ پہ بیٹھی بدی بیٹھی تھی۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اماں جان اگر اجازت ہو تو اس بکری سے ہم دودھ نکال دیں۔ اماں حیران ہو گئی، کہنے لگی اس بکری کے اندر تو سانسیں چل رہی ہیں، یہ بیچاری چل کر قدم چلنے کے قابل ہوتی تو یہ بھی ریوڑ کے ساتھ چلی جاتی اور جا کر چل چگاتی اور پھر کچھ نہ کچھ دودھ دیتی، یہ تو بالکل ہی نہیں وہ نظار ہے، چلنے کے قابل بھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا رسول اللہ یہ بڑھیا تو کچھ بھی نہیں رکھتی، اس کے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، صرف وہ دیکھے وہ تھوڑی چھوٹی سی کمزور سی بکری کھڑی ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اکبر اس بڑھیا سے جا کے کہو کہ وہ اس بکری کو ہمارے حوالے کر دے، ہم اس بکری سے دودھ نکالنا چاہتے ہیں۔ صدیق اکبر نے دوبارہ جا کر کہا اماں جان میرے ساتھ میرے جو آقا تشریف لائے ہیں وہ آپ سے اب آپ کی بکری مستعار مانگتے ہیں، اگر وہ بکری آپ دے دیں تو ہم اس سے دودھ نکال کر پی لیں گے۔ اماں جان نے عرض کی اے بیٹا میری بکری بالکل کمزور ہے، اگر آپ اس سے دودھ نکال سکتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس خاتون نے بکری کھول کر صدیق اکبر کے حوالے کر دی۔ حضرت صدیق اکبر وہ بکری لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ آقا دو عالم نے اپنی شفقت بھری نگاہیں اس بکری پر سجائیں۔ آقا دو عالم نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، دایاں ہاتھ مبارک آقا دو عالم نے بکری کی پشت پر یوں پیار سے پھیلا۔ آپ کا پشت پر ہاتھ رکھنا تھا کہ بکری ہری بھری ہو گئی، بکری جگالی کرنے لگی، بکری نے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بکری نے گھاس ابھی کھایا ہے، وہ جگالی کرنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی تھنوں میں دودھ بھر گیا، اس کے پچھلے پاؤں کھڑے ہو گئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں جان آپ کے گھر میں کوئی برتن ہو تو لے آؤ، دودھ نکالتے ہیں۔ جب اس بوڑھی اماں نے اپنی بکری کی یہ کیفیت دیکھی کہ یہ تو نوجوان ہو گئی، طاقت والی ہو گئی، دودھ سے بھری ہو گئی، حیران ہو گئی، فوراً خوشی کے مارے بھاگتے گئی۔ حضرت صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ جو رحمت کا دریا جوش میں ہے، آقا کی رحمت کا دریا جوش میں ہے، پیچھے سے آواز لگائی اماں جان آپ کے پاس گھر میں جو سب سے بڑا برتن ہو وہ لے آنا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی سے، آپ کی شفقت اور آپ کے دست مبارک کی برکت سے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی شفقت سے وہ برتن جو گھر سے لائی تھی وہ سارا کا سارا دودھ سے بھر گیا۔ آقا نے سب سے پہلے چھوٹا برتن منگوایا، اس چھوٹے برتن سے دودھ نکال کر سب سے پہلے اس بڑھیا کو پیش کیا۔ اماں جان اس کا دودھ پہلے آپ نوش فرمائے، کیونکہ آپ اس گھر کی مالکہ ہیں، آپ اس بکری کی مالکہ ہیں، پہلے آپ نوش فرمائے۔ اماں جان خوشی سے بے حال تھی، کہنے لگی آقا دو عالم سے عرض کی کہ آپ میرے مہمان ہیں، پہلے آپ پی لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں پہلے میں آپ کو پلاؤں گا، آپ میری اماں کی جگہ ہیں، آپ بزرگ خاتون ہیں، آپ عمر میں بڑی ہیں، پہلے آپ پیئے۔ حضرت نبی کریم کے حکم پر اس بڑھیا نے پہلے دودھ خود پی لیا،
پھر آپ نے دودھ کا برتن بھرا، حضرت صدیق اکبر کو دیا، انہوں نے پی لیا، حضرت عامر بن فہیرہ نے پی لیا، عبداللہ لیثی نے پی لیا، سارے مسافر جب دودھ پی کر سیر ہو گئے، سب سے آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ نوش فرمایا۔ دودھ پی لیا سب نے، بکری کا دودھ پھر بھی ختم نہ ہوا، برتن میں جو دودھ پڑا تھا وہ دودھ ختم ہو گیا، لیکن بکری کے تھنوں میں دودھ پھر بھی ختم نہ ہوا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی سے فرمایا، اس بڑھیا سے فرمایا کہ تیرے گھر میں اور بھی کوئی بندے رہتے ہیں؟ اس نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، ہاں اے اللہ کے نبی، ہاں اے میرے مسافر، اے میرے مہمان۔ اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی ہے۔ اے میرے مہمان، مجھے میرے گھر میں میرا خاوند رہتا ہے، میرا شوہر رہتا ہے، میرا ایک معصوم چھوٹا بچہ بھی ہے، وہ بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ وہ دونوں باپ بیٹا ریوڑ لے کر جنگل میں گئے ہوئے ہیں، وہ آیا ہی چاہتے ہوں گے، لیکن قدرت کا یہ انتخاب تھا کہ اس دن اس کے شوہر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نصیب نہ تھی۔ آقا نے اس کا انتظار بھی کیا، لیکن وہ وقت پر واپس نہ آیا۔ آقا نے فرمایا کہ ایک برتن دوبارہ لے آؤ، وہ بڑھیا برتن دوبارہ لائی، آپ نے بکری کا اور دودھ نکالا، برتن بھر کر پیش کیا اور فرمایا اماں جان، جب آپ کا شوہر آپ کے پاس واپس آ جائے، انہیں میری طرف سے یہ ہدیہ پیش کرنا، یہ دودھ پیش کرنا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب جملے فرمائے تو بڑھیا نے عجیب کیفیت میں بڑھیا نے عرض کی، مجھے آپ اپنا تعارف تو کروائیں، اتنی دیر ہو گئی آپ یہاں میری کٹیا میں، میری اس جھونپڑی میں تشریف فرما ہے، آپ کے آنے سے رونقیں بحال ہو گئی ہیں، میرے گھر میں برکتیں ہی برکتیں آ رہی ہیں، آپ مجھے اپنا تعارف تو کروائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کروانے کی بجائے اللہ کا تعارف شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا ہم سب کا مالک و خالق اللہ ہے، ہم سب کا مالک و خالق اللہ ہے، ہم سب کو روزی دینے والا، آپ بھی بولے ہم سب کو روزی دینے والا، بولے اللہ ہے، ہم سب کو روزی دینے والا اللہ ہے، ہم سب کو پالنے والا اللہ ہے، ہمارے تمام اختیارات کا مالک اللہ ہے، ہمارے جان و مال کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کی توحید کو جب پیارے آقا نے بیان فرمایا، پھر اپنی رسالت کا ذکر کیا، اس بڑھیا پر اتنا اثر ہوا، عرض کرنے لگی اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کا پیغام لے کر اگر نکلے ہوئے ہیں تو مجھے بھی اپنے قافلے میں شامل کیجیے۔ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ جب آپ اس بڑھیا کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر کے وہاں سے چل دیے، روانہ ہوئے، مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ شام کو واپس، اس دن شام کو جب اس کا گھر والا واپس آیا، شوہر واپس آیا اور آ کر دیکھا کہ گھر کا نقشہ عجیب ہے، وہ جو نحیف و نزار بکری تھی وہ تو جوان ہوئی کھڑی ہے، اس کے تھنوں میں تو دودھ ہی دودھ کھڑا ہے۔ حیران ہوا، آتے ہی جب اس کی بیوی نے، اس بڑھیا خاتون نے سامنے دودھ کا برتن رکھ دیا کہ جتنا مرضی آئے دودھ پی لو، آج تیرے گھر میں برکت آئی تھی۔ حیران ہو گیا، یہ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ حیران ہوا کہ کون سا ایسا واقعہ پیش آیا، کون میرے گھر میں آیا، اتنی برکت ہی برکت پھیل گئی۔ اچانک اس نے پوچھا مجھے بتاؤ ام معبد وہ کون تھا؟ اب ام معبد، قدرت کی بات ایسی کہ اللہ کی تقسیم ہے، اس ام معبد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں پوچھا تھا۔ فاتح مسرت میں خوشی میں اتنا اس کو
یعنی خوشی چڑھی کہ وہ نام پوچھنا بھول گئی. اس نے کہا مجھے شخصیت کا نام تو نہیں آتا لیکن میں اس کا حلیہ بتا سکتی ہوں. اور اس نے ہمارے گھر میں قیام کیا ہے، ہمارے ہاں ٹھہرے ہیں، اس کا حلیہ میں بتا سکتی ہوں. کہنے لگی وہ اتنے خوبصورت شکل کے انسان تھے کہ وہ ان کا قد مبارک بڑائی مناسب قد تھا، نہ ہی لمبے قد کے تھے نہ ہی چھوٹے قد کے تھے. چہرہ ان کا بالکل گول تھا اور سورج کی طرح روشن تھا، چمکتے چہرے والے تھے، گھنگھریالے بالوں والے تھے. ان کے رخسار چمک رہے تھے، ان کے رخساروں پر لالڑی چھائی ہوئی تھی. ان کی گفتگو میں اتنی چاشنی تھی کہ دل کرتا تھا کہ وہ بولتے رہیں، ہم سنتے رہیں. ان کا انداز بہت پیارا تھا، ان کی گفتگو میں بہت لطف و کرم تھا. انہوں نے ہر لحاظ سے بہت ہی اعلیٰ طریقے سے میرے ساتھ پیش آئے تھے. جب دور سے ان کو دیکھو اتنے خوبصورت لگتے تھے، اتنے خوبصورت لگتے تھے کہ میں اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. جب ان کو قریب سے دیکھا تو اس سے بھی زیادہ حسن و جمال کا پیکر ان کو پایا. ساری تعریفیں اس نے کی. یہ سارے عربی کے الفاظ ہیں، میرے پاس وقت نہیں کہ میں آپ کو عربی سناتا.